ناظرین، رحمت ڈرامہ اچانک ہی اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے، جس کی بس 2 ہی ایپیسوڈز باقی ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا باری اور پریشے کا رشتہ بچ جائے گا یا باری طلاق نامے پر دستخط کر دے گا؟ اور کیا انایا کی ساری پلاننگ اور اصلیت سب کے سامنے آئے گی یا نہیں؟ رمشا اور رمیسا کا کیا اینڈ ہوگا؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں باری کی، جو شایان صاحب کی ریکویسٹ پر ایک دفعہ پھر پریشے سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ باری جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اس کے بعد اسے پریشے کے کردار پر بھروسہ نہیں رہا۔ لیکن شایان صاحب باری سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اکثر آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ پریشے بد زبان تو ہو سکتی ہے، بد کردار کبھی نہیں ہو سکتی۔ میری التجا پر ایک دفعہ جا کے پریشے سے بات کرو کہ آخر اس کی کیا مجبوری تھی اور جو کچھ تم نے دیکھا اس میں کس حد تک سچائی تھی۔ باری، جس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور پریشے کو طلاق دینے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے، لیکن اپنے باپ کے سمجھانے پہ ایک آخری بار پریشے سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ عین اسی ٹائم ایان پریشے کے گھر کیسے پہنچ جاتا ہے۔ اس بار ایان کو کس نے بتایا کہ باری پریشے سے ملنے جانے والا ہے؟ خیر جی، اب جیسے ہی باری پریشے کے گھر کے باہر پہنچتا ہے تو ایان کی گاڑی پریشے کے گھر کے سامنے رکتی ہے، اور اندر سے ایان بہت ہی اچھے موڈ میں جب نکلتا ہے تو بس یہیں پر باری کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بات کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ باری تو اسی وقت وہاں سے لوٹ جاتا ہے اور واپس جاتے ساتھ اپنے وکیل کو کال کر کے طلاق کے پیپرز تیار کرنے کا کہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایان اپنا آخری کارڈ کھیلنے پریشے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ پریشے کو جھوٹ موٹ کی ہمدردی دکھاتا ہے کہ جو کچھ ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، آپ میں اور باری میں میری وجہ سے غلط فہمیاں آئیں، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ باری میرا بہترین دوست ہے۔ اور پریشے سے کہتا ہے کہ آپ جاب سے بھی ریزائن کر سکتی ہیں اور قرض کی رقم بھی بے شک ادا نہ کریں، وہ آپ کو معاف کر دی جائے گی، بس 1-2 بار آپ کو آفس آنا پڑے گا کیونکہ کچھ پینڈنگ کام ہیں جو آپ کو پورے کرنا ہوں گے۔ دراصل ایان چاہتا ہے کہ باری تک یہ بات پہنچ جائے کہ پریشے نے باری کا گھر تو ضرور چھوڑا ہے، لیکن ایان کے ہاں جاب ابھی بھی نہیں چھوڑی۔ لیکن پریشے اچھی طرح اب ایان کی چالاکیاں سمجھ چکی ہے۔ جب ایان کہتا ہے پریشے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر باری آپ کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو میں آج بھی آپ کو اپنانے کو تیار ہوں۔ بس یہیں پر پریشے کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ سب ایان اور انایا کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح اس ایان سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑاؤں۔ خیر، پریشے نے بھی کچھ کم تو نہیں کیا، اگر وہ شروع دن سے باری کو سب بتا دیتی تو باری پہلے سے ہی اس مسئلے کا بہتر حل بتا دیتا۔ لیکن پریشے بھی کہنا پڑے گا ناظرین کہ بہت ہی ضدی قسم کی لڑکی ہے۔ خیر، یہاں پر بات کریں گے عالم صاحب کی۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ پریشے کے کردار پر بات آئی ہے تو وہ اپنی بیٹی سے صاف کہتے ہیں کہ بیٹا، ساری دنیا بھی تمہارے کردار پہ بات کرے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی با کردار ہے، اور یقین کرو کہ بہت جلد یہ بات باری کو بھی پتہ چل جائے گی۔ شاید عالم صاحب نے پچھلی دفعہ جو علیزے کے کردار پر آنے والی بات پر یقین کر لیا تھا، رمیسا کی باتوں میں آ کر اسی سے سبق سیکھا ہے، کیونکہ جب علیزے کا شوہر زہیب خود آ کے علیزے کے کردار کی گواہی دیتا ہے تو عالم صاحب کو نہ صرف شرمندگی ہوتی ہے بلکہ وہ اسی لمحے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب پوری دنیا بھی میری بیٹیوں کے خلاف جائے گی، تب بھی میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ عالم صاحب پریشے سے کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری ماں یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، تم یہ فائل لو اور اس گھر کو سیل کر کے جہاں سے بھی اس کے لیے قرض اٹھایا تھا وہ قرض واپس کرو، اور تمہیں جاب کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے جو اپنی بیٹی کی کفالت کر سکتا ہے۔ عالم صاحب کی یہ بات سن کے پریشے کی آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں، لیکن وہ دل میں سوچتی ہے کہ کاش آپ کو یہ سب کچھ پہلے ریئلائز ہو گیا ہوتا تو میرا گھر خراب نہ ہوتا۔ واقعی دیکھا جائے تو عالم صاحب کو بھی اب جا کے احساس ہوا ہے، جب اس کی بیٹیوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہیں۔ اگر عالم صاحب کی روک ٹوک کے پیچھے پڑتی ہی نہ اور کسی قابل نہ بنتی تو بھلا اس آدمی کو کبھی اپنی بیٹیوں کا احساس ہوتا؟
کبھی بھی نہ ہوتا۔ خیر زبیدہ بیگم بھی پریشے کو نئے گھر کی فائل واپس دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ گھر فوراً بیچو، اس کا قرض ادا کرو اور اپنا گھر بچا لو پریشے بھی اپنی ماں کے کہنے پہ عمل کرتے ہوئے گھر کو فوراً سیل آؤٹ کرتی ہے اور چیک کے ساتھ ریزگنیشن لکھ کے ایان کے آفس پہنچ جاتی ہے اور دونوں چیزیں ایان کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ آج کے بعد میں اس آفس میں نہیں آؤں گی۔ لو جی، ایان تو پریشان ہو جاتا ہے، اس کا تو سارا کھیل ہی الٹا پڑ گیا اور یہاں پر ایان وہ غلطی کر دیتا ہے جو شاید اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ پریشے سے کہتا ہے کہ جاب چھوڑ کے آپ کہاں جائیں گی، کیونکہ ایان کو تو انایا پہلے ہی یہ خوشخبری سنا چکی ہے کہ باری نے پریشے کو فائنلی طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایان کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ باری تو اب آپ کو اس رشتے سے آزاد کر رہا ہے۔ سن کے پریشے کو شدید جھٹکا لگتا ہے، لیکن پریشے ایان کو صاف کہہ دیتی ہے کہ باری میرے ساتھ رشتہ رکھیں یا نہ رکھے، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گی اور اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دے تو آپ بے فکر ہو جائیں، میں کبھی واپس پلٹ کے آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ جبکہ ادھر باری بھی اپنے آفس میں طلاق نامہ سامنے رکھے عجیب کشمکش کا شکار ہے، اس پہ دستخط کرتے ہوئے باری کا دل دھڑک رہا ہے، ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہے کہ جس محبت کو اتنی مشکل سے اتنے ارمانوں سے پایا تھا اسے اتنے آرام سے زندگی سے نکال رہا ہوں۔ اگر باری نے اپنی آنکھوں سے پریشے اور ایان کو ایک دوسرے کے قریب نہ دیکھا ہوتا تو شاید وہ کبھی کسی کی بات پر یقین نہ کرتا، لیکن یہ سب کچھ اتنی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے کہ باری کو وہی سب سچ لگ رہا ہے جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خیر ناظرین، اب لگتا یہی ہے کہ پریشے جب ایان کو یہ جواب دے کے جائے گی کہ بھائی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، چاہے باری میرے ساتھ رہے یا نہ رہے، اور ادھر انایا تو بہت خوش ہوگی کہ فائنلی باری اسے ملنے والا ہے، تو ایان کو غصہ آئے گا کہ انایا نے مجھے اپنے گیم میں استعمال تو کیا لیکن فائدہ تو سارا اسی کا ہوا اور میں تو خالی ہاتھ ہی رہ گیا۔ تو یہاں پر لگتا یہی ہے کہ یہی ایان انایا کا یہ سارا ڈرامہ سب گھر والوں کے سامنے ایکسپوز کرے گا اور باری کے سامنے بھی بتا دے گا کہ میں انایا کی گیم کا حصہ بنا ہوں، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس گھناؤنے کھیل میں مجھے صرف نقصان ہوا ہے، فائدے میں تو صرف انایا رہی جس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ تو جناب یوں انایا جب اپنے گھر والوں کے سامنے باری کے سامنے ایکسپوز ہوگی تو سچی مزہ آ جائے گا، جبکہ دوسری طرف رمیسا کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، ساری زندگی علیزے کو اپاہج اپاہج کہہ کے بلاتی رہی۔ تو جناب لگتا یہی ہے کہ کاشف جو اپنے پلاٹ کی فائل لے کے سیل کرنے گیا تھا، اس کی رقم جب کاشف کے ہاتھ آتی ہے تو کاشف کے وہ ساتھی جو اس سے یہ ساری رقم لوٹنے کی پلاننگ کر رہے تھے، کاشف کا جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ تو جان سے ہی چلا جائے اور پیسے سارے ان کے ہاتھ لگ جائیں۔ تو اتفاق سے پیسے تو وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں لیکن کاشف اس ایکسیڈنٹ میں بچ جاتا ہے، ہاں البتہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب عالم صاحب اپنے بیٹے کو ہاسپٹل سے ویل چیئر پہ لے کے گھر آتے ہیں تو رمیسا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ تقدیر اس کے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ اب یوں ہی چند دن گزر جانے کے بعد کاشف کو احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہہ بھی دیتا ہے کہ آج ویل چیئر پر بیٹھ کے میں علیزے آپی کی تکلیف کو سمجھ پا رہا ہوں، جب آپ دن رات انہیں اپاہج ہونے کے تانے دیتی تھیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور رمیسا کو بھی اب جا کے احساس ہوا ہے کہ قدرت کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی کھیل کھیل سکتی ہے، تو اس لیے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ ویسے ناظرین لگ رہا تھا کہ یہ جو کاشف کا اینڈ ہوا ہے یہ اینڈ رمشا کا ہوگا، کیونکہ رمیسا کی طرح رمشا نے بھی تو ہمیشہ علیزے کو اپاہج ہونے کے تانے دیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ رمشا کا اینڈ یہ ہو کہ جو علیزے اور زہیب کا گھر خراب کرنا چاہتی تھی اس کا اپنا شوہر باہر دوسری شادی کر لے اور رمشا سے کہے کہ تم تو ہر وقت اپنی ماں کے گھر پہ رہتی ہو، گھر کے کام تو تم نے سنبھالنے ہوتے نہیں، بچے میری ماں سنبھالتی ہے، تو پھر تمہارے جیسی زبان دراز عورت کو اپنی زندگی میں رکھ کے میں نے کیا کرنا ہے، اب باقی کی زندگی ایسے کرو کہ اپنی ماں کے گھر پر ہی گزارو۔ تو دیکھتے ہیں رمشا کا ویسے کیا اینڈ ہوتا ہے۔ بہرحال ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، تو آپ اس ڈرامے کے ختم ہونے پر خوش ہیں
یا پھر اداس ہو رہے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔